بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ معین الاسلام اسلامیات جماعت چہارم۔ عزیز طلباء، اب سیرت طیبہ میں دوسرا عنوان ہے ہمارا دعوت و تبلیغ، صفحہ نمبر 37-38۔ دعوت و تبلیغ حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ دین اسلام کی تبلیغ کا مفہوم، ضرورت و اہمیت کو جان سکیں گے۔ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے معروف و مشہور شخصیت کے ناموں سے آگاہ ہو سکیں گے۔ اسلام کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکلات کے بارے میں جان سکیں گے۔ حضرت ابو طالب کے کردار سے واقف ہو سکیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے آغاز میں تبلیغ کے مراحل کے بارے میں جان سکیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے امت پر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو سمجھ سکیں گے۔ اسلام کی دعوت کے دوران قریش مکہ کی مخالفت، یعنی قریش مکہ کی جو اعتراضات تھے ان کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ثابت قدمی کے بارے میں آگاہ ہو سکیں گے، اور عملی زندگی میں ان کی پیروی کر سکیں گے۔ خاص الفاظ: دعوت، دستور، ایڑی چوٹی کا زور لگانا، آخری سانس تک نقش قدم۔ دعوت و تبلیغ کا مطلب ہے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا اور ان کے احکام الہی کو سمجھنے میں مدد دینا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں لوگوں تک پہنچانا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، یعنی دنیا میں بھیجا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا اور دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا۔ خفیہ تبلیغ یعنی چھپ کر تبلیغ کرنا، چھپ کر اسلام کی دعوت دینا۔ نزول وحی کے بعد 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا اور صرف ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریبی ساتھی تھے۔ نزول وحی کے بعد، یعنی وحی کے نزول کے بعد فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور کئی دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ علانیہ دعوت کا آغاز کرنا، یعنی لوگوں کو اسلام کی دعوت بول کر، بلا کر، ان کو دعوت دے کر کرنا۔ علانیہ دعوت کا حکم ملنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تمام حاضرین، یعنی جو لوگ جمع تھے دعوت میں، وہ سب خاموش رہے۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تقریباً 10 برس کے تھے، وہ بولے، اگرچہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے اور میں سب سے چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر لوگ تو ہنس پڑے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا۔ حضرت ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمایت کا یقین دلایا، یعنی انہوں نے بھی آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرنے کا یقین دلایا۔ اہل مکہ کو دعوت دینا، یعنی مکہ والوں کو اسلام کی دعوت کی طرف بلانا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی۔ عرب کے دستور، یعنی عرب کے طریقے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف فرما ہوئے، یعنی اس وقت یہ سب سے بلند پہاڑی تھی، اور قریش کے لوگوں کو جمع ہونے کے لیے آواز دی۔ سب لوگ آ گئے، اکٹھے ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا، جی ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی سنا ہے۔ پھر تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں کہتا ہوں کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔
یہ سن کر سب قریش والے غصے میں آ گئے۔ ابو لہب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، یعنی سب لوگوں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا اور اپنے گھروں کو چل پڑے۔ جناب ابو طالب کا کردار، یعنی ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کا کردار کیا تھا اسلام کی دعوت کے لیے؟ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، یعنی بہت زیادہ ان کو روکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ اسلام مسلسل پھیلتا جا رہا ہے تو وہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجوں کو اسلام کی تبلیغ سے روکیں یا ان کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں۔ جناب ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش کا مطالبہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ جناب ابو طالب نے سن کر فرمایا، بھتیجے آپ جو چاہے کریں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور جناب ابو طالب نے اپنی آخری سانس تک اس عہد کو جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکلات، یعنی اسلام کی راہ میں صحابہ کرام کی مشکلات۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی خاطر بہت سی تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیتے تھے جو انہیں مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر والوں کو قریش مکہ نے اتنا مارا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا چٹائی پہ لپیٹ کر دھویا کرتے تھے، یعنی لپیٹ کر ان کو بہت زیادہ مارا کرتے تھے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ ان تمام مظالم کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت، بہادری اور استقامت سے اسلام کی دعوت کو جاری رکھا، یعنی یہ سب تکلیفات کو برداشت کیا لیکن اسلام سے دور نہیں ہٹے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم کی پیروی کریں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں اور دعوت و تبلیغ کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کریں اور ان مشکلات سے گھبرائیں نہیں بلکہ نیکی کے راستے کو اختیار کریں اور برائی کے راستے سے بچیں، نیکی کے راستے پر چلیں۔ عزیز طلباء، اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔